اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، ومن کل کرب، اور ہر کرب سے، ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر اس کے بعد تم آگے پھر شرک شروع کر دیتے ہو، پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا، اپنے آلہہ، اپنے چودھری، اپنے سردار یاد آ جاتے ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذاب الہی کی کئی قسمیں ہیں، 3 قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے، آسمان کا ٹکڑا گر جائے، کوئی میٹیورائٹ گر جائے، جو بعض خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر تحریر ہو جاتا ہے کہیں، جو بھی اوزون لیئر ہے یا کچھ اور ہے، بچت ہے، لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر، او من تحت ارجلکم، یا آپ کے قدموں کے نیچے سے، زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، زلزلہ آئے، زمین دھنس جائے، یہ بھی ہوتا، خسف ہوں گے، قیامت سے پہلے بڑے بڑے 3 خسف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر، بڑے بڑے ٹکڑے زمین کے دھنس جائیں گے اندر۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، یہ 2 شکلیں ہو گئی، اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم باس بعض، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ اب لڑو آپس میں، پرانے اور نئے سندھی لڑو آپس میں، پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو، اب بلوچ اور پختون لڑو، مارو ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے، نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے، کوئی ضرورت نہیں، آپس میں تقسیم ہو جاؤ کہ گروہ بندی ہو جائے گی، شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے۔ یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانان پاکستان پر مسلط ہے۔ وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے، ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے، اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں، عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں، تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا، ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، ترتیب بدل بدل کر لانا۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا، بہی مراد قرآن، یعنی میں نے عرض کیا کہ اس صورت کیا یہ عمود، حصی معجزہ کوئی نہیں دکھائیں گے، اصل معجزہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے بہی 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 اس کی تکرار اس میں کثرت سے ملے گی۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن الحق ہے، لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کے عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ آ جائے۔ لِكُلٍّ نَبَأٌ مُسْتَقَرٌ، كُلُّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر، ہر بڑی بات کے لیے وقت معین ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، میں نہیں کہہ سکتا، جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا یا دور ہے، ٹائم ٹیبل اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب آ کر رہے گا۔ بسوف تعلمون، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ وہ آیت آگئی جس کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھو مت، اٹھ کر چلے جاؤ، کم سے کم یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوض، نیل میخ نکال رہے ہیں۔ دیکھیے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں غور و خوض، بڑا غور و خوض ہو رہا ہے، بہت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں، غور کے معنی، غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوض برے معنی میں آتا ہے۔ صحیح چھان پھٹک کرنا اور غور کرنا، اس کے ما لہو ما علیہ، فار کیا ہے، اگینسٹ کیا ہے، یہ مثبت انداز میں یہ ہے غور۔ خوض ہے نیل میخ نکالنا، اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خواہ کو اتارنا، یہ کوشش ہے، یہ خوض ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں،
تو جب تم دیکھو فاعرض عنہم، تو ان سے کنارہ کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، کسی اور مذاق میں، ٹھٹے میں، پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں، گفتگو شروع ہوئی، کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تم اس کام میں لگ گئے ہیں، تو تمہیں یاد نہیں آیا، لیکن فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، مع القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ، پھر وہاں سے واک آؤٹ کرو احتجاجاً، اور پھر یہ البتہ منتظر رہو، چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے۔ تو قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہو تو وہ لٹ مار کے نہ ہو، بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔ صدق اللہ العظیم۔